السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اسکول بند کر دیے گئے ہیں، مگر تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے راک ہل اکیڈمی نے آن لائن کلاس کا آغاز کیا ہے، جس میں آپ کو یوٹیوب چینل کے ذریعے تعلیم دی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بچے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ آپ سب کے بھرپور تعاون سے ہی ہم یہ کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی 3 کلاس کی ٹیچر، میرا نام ہے آسیہ شاہین۔ آج سے میں آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھیں گے، اور یہ درود شریف میں روزانہ آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی، اور آپ نے بھی گھر میں اس کو ریوائز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی پیارے بچوں، تو یہ ہے ہماری 3 کلاس کی اسلامیات کی کتاب۔ تمام بچے اپنے پاس کتاب، کاپی، پینسل، اریزر اور اسکیل وغیرہ رکھ لیں تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا، اب میں آپ سے چند کوسچن کرتی ہوں۔ آپ سوچیں کہ کیا آپ کو ان کے جواب آتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کتنے ہیں؟ جی، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو صرف دل سے ہی ایک مان لینا کافی ہے، زبان سے اس کا اقرار کرنا ضروری نہیں ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا ہے اور زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کیا آپ میں سے کسی کو پہلا کلمہ آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تاکہ آپ کو پہلا کلمہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا کلمہ ہے، اور آپ نے یہ کلمہ بھی درود شریف کے ساتھ روزانہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کلمے میں کس بات کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس کلمے میں کہا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ ایک ہے۔ اور اللہ کو ایک ماننا اور اس بات پر یقین کرنا کہ اللہ ایک ہے، کیا کہلاتا ہے؟ جی، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اور آج ہم سبق توحید پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ باب دوم کا پہلا سبق توحید کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، صفحہ نمبر 1 تا 9۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کرتے ہیں، اور مشکل الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ جو سبق میں تھوڑے سے مشکل ہوں اور آپ کو سمجھ نہ آ رہے ہوں کہ ان کو کس طریقے سے لکھنا ہے، یا ان کے معنی سمجھ نہ آ رہے ہوں، وہ مشکل الفاظ ہوتے ہیں۔ تمام بچے اپنے سامنے کاپی کھول کے رکھیں گے، ٹھیک ہے؟
اور میں آپ کو جیسے جیسے الفاظ لکھواؤں گی آپ نے میرے ساتھ ساتھ وہ الفاظ دہرانے ہیں اور وہ لکھنے بھی ہیں۔ تو ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ سب بچے اپنی کاپی کھول کے اپنے سامنے رکھیں۔ جی تو یہ ہے ہماری کاپی۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کاپی کو اپنے سامنے کھول کے اچھے طریقے سے رکھیں۔ اس کے بعد سب سے اوپر والی لائن پہ آپ لکھیں گے تاریخ، جمعرات، وقفہ 18 جون سن 2020۔ اردو میں تاریخ آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے سامنے لکھنا ہے جماعت کا کام۔ مارجن لائن لگانی ہے، مارجن لائن کے اندر آپ نے لکھنا ہے یہ جماعت کا کام، یہاں سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ پھر آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے اور آگے لکھنا ہے باب دوم، ٹھیک ہے۔ ایک لائن چھوڑنی ہے اور دوسری لائن پہ آپ نے لکھنا ہے باب دوم، اور اسی کے سامنے آپ نے لکھنا ہے صفحہ نمبر 1 تا 9۔ یہ کر لینے کے بعد اب آپ تیسری لائن پہ آ جائیں گے۔ تیسری لائن پہ آپ نے واوین ڈالنی ہے اور اس کے اندر آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے ایمانیات و عبادات، ٹھیک ہے۔ الف یہ ای میم الف ما، ایمان، نون یہ نی الف جات ساکن، ایمانیات، آگے واو ڈالیں گے تو یہ بنے گا ایمانیات و، آگے عبادات، عین بھی الف با، دال الف دات ساکن، عبادات، ایمانیات و عبادات۔ اس کے مشکل الفاظ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں، میم شین کاف لام مشکل، الف لام الفاظ زوئیں ساکن، الفاظ مشکل الفاظ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے، نمبرنگ کرنی ہے، نمبر 1 آگے ڈالنی ہے ڈیش، نمبر 2 ڈیش۔ اردو میں آپ نے 10 تک گنتی لکھ لینی ہے۔ امید کرتی ہوں تمام بچے میرے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہوں گے، شاباش۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اسکیل اٹھانا ہے اور دو کالم، ایک تو میں نے پہلے کا مطلب یہ کالم ہے اور اس کے آگے آپ 2 لائنیں لگائیں گے تو یہ ٹوٹل 3 کالم بن جائیں گے۔ ایک کالم میں ہم ابھی کام کریں گے اور 2 کالم ہم بعد میں لکھیں گے، ٹھیک ہے، خوش خط کر کے۔ خوش خطی کا مطلب پتہ ہے نا سب کو، یعنی خوبصورت سی لکھائی کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا پہلا لفظ ہے اقرار، الف کاف رے الف رے، اقرار۔ اقرار کا مطلب ہے ماننا، اقرار کا کیا مطلب ہے، ماننا۔ اگلا لفظ ہے ہمارا توحید، تیوا تو ہے یہ ہی دال ساکن، توحید۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی وحدانیت کا یقین، ٹھیک ہے، اللہ ایک ہے اس بات کا یقین کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنا، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں توحید، یعنی اس بات کو دل سے بھی ماننا اور زبان سے بھی ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارا وحدانیت، واو ہے دال الف، وحدانیت، نون یہ تے، وحدانیت، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارا وحدانیت کا کیا مطلب ہے، وحدانیت کا مطلب ہے یکتا، اکیلا۔ وحدانیت کا کیا مطلب ہے، یکتا، اکیلا، ایک ہونا۔ اگلا لفظ ہے ہمارا پروردگار، پیرے پر، وورے ور، پرور، دال دے کاف الف گا رے ساکن، پروردگار۔ پروردگار کس کو بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو، ہمارے پیدا کرنے والے کو، ٹھیک ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ جی پیارے بچوں، تو اگلا لفظ ہے ہمارا
رواداری، رے وا رو وہ الف وا روا، دال الف دا رے چھوٹی اے ری، رواداری۔ رواداری کا مطلب ہوتا ہے لحاظ کرنا، یعنی اگر آپ کے پاس طاقت بھی ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہو، لیکن آپ کسی کا لحاظ کر جاتے ہو، کسی کو چھوڑ دیتے ہو، برداشت کر لیتے ہو، کسی کے برے سلوک کو برداشت کر لیتے ہو، تو ہم کہیں گے کہ آپ نے رواداری کا مظاہرہ کیا، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ رواداری، لحاظ۔ اگلا لفظ ہے ہمارا درس، دال رے سین درس۔ درس کا مطلب ہوتا ہے سبق، جیسے کہ میں آپ کو درس دے رہی ہوں، یعنی میں آپ کو سبق دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، سبق پڑھا رہی ہوں۔ اگلا لفظ ہے ہمارا اخوت، الف پیش او خیوا قوت، اخوت۔ واو کے اوپر شد آئے گی کیونکہ وہ 2 بار استعمال ہوگا۔ الف پیش او خیوا قوت، اخوت۔ اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، یعنی آپ اپنے بھائی کی مدد کرتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، کسی بھی کام، کسی بھی طریقے کی مدد کرتے ہو تو وہ بھائی چارہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، اخوت، اخوت۔ اگلا لفظ ہے اعتقاد، الف زیر عین اے تے کاف الف کا دال ساکن، اعتقاد، یقین۔ اعتقاد کا کیا مطلب ہے؟ یقین، الف زیر عین اے تے کاف الف کا دال ساکن، اعتقاد، یقین، یعنی ہمارا اس بات پر اعتقاد ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمارا اس بات پر اعتقاد ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس میں اعتقاد کا مطلب آپ کو واضح ہو گیا ہوگا، اعتقاد، یقین، بھروسہ۔ اگلا لفظ ہے مقدس، میم کاف، میم پیشمو کاف تال کا دال سین دس، مقدس۔ مقدس کا مطلب ہے پاک، جیسے کہ ہماری مقدس کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ ہماری مقدس کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے، پاک کتاب۔ تو مقدس کیا ہوتا ہے؟ پاک، جس کو ہم عزت یا احترام دیتے ہیں وہ مقدس چیز کہلاتی ہے۔ اگلا لفظ ہے یوم الحساب، یہ و یوم میم ساکن، یوم، الف لام ال ہے سین الف سا بے ساکن، یوم الحساب۔ یہ و یوم میم ساکن، یوم، الف لام ال ہے سین الف سا بے ساکن، حساب، یوم الحساب، حساب کتاب کا دن، جس دن تمام لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اس دن کو بولتے ہیں یوم الحساب، یعنی حساب کا دن۔ تمام بچوں نے مشکل الفاظ دیکھ لیے، اب میں ایک دفعہ پھر آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ اقرار، توحید، وحدانیت، وحدانیت، پروردگار، رواداری، درس، اخوت،
اعتقاد، مقدس، یوم الحساب۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تمام الفاظ آپ نے امید ہے کہ اچھی طریقے سے سیکھ لیے ہوں گے، اور اب آپ لوگ یہ تمام الفاظ جو ہے یہ گھر میں ریوائز بھی کریں گے، اور یہاں پر آگے آپ نے ان کو لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اقرار، توحید، وحدانیت، پروردگار، رواداری، درس، اخوت، اعتقاد، مقدس، یوم الحساب۔ اقرار کا مطلب ماننا، توحید اللہ کی وحدانیت کا یقین، وحدانیت اکیلا یکتا، پروردگار پیدا کرنے والا، رواداری لحاظ، درس تعلیم یا سبق، اخوت بھائی چارہ، اعتقاد یقین، مقدس پاک، یوم الحساب حساب کا دن یا قیامت کا دن۔ یہاں پہ آپ نے یہ 2 کالم گھر سے لکھ کر لانے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب ہم کتاب کا صفحہ نمبر کھولیں گے۔ صفحہ نمبر 1۔ آپ سب دیکھیں، یہاں پر آپ نے آج کی تاریخ لگانی ہے، جو کہ آج کی تاریخ ہوگی وہ آپ نے یہاں پر لگانی ہے، یعنی جمعرات 18 جون سن 2020، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ تاریخ لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسکیل پاس رکھنا ہے اپنے، اور پینسل بھی پاس رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو ہائی لائٹ بھی کرواؤں گی، اور جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے نیچے آپ نے خط کشید کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پینسل کے ساتھ، اور غور سے آپ نے بلند خوانی سننی ہے، یہاں سے یہاں تک آج ہم بلند خوانی بھی اس کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں بلند خوانی شروع کرتی ہوں، آپ لوگ اپنی کتاب کھول کے اپنے سامنے رکھیں اور اپنے پاس چیزیں بھی رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ جو میں نے بتائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ صرف دل سے ایک مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا ہے۔ اقرار کے نیچے خط کشید کریں اور اوپر لکھیں ماننا، میم الف ما نون نون الف نا، ماننا۔ اقرار کرنا، ماننا، زبان سے اس کا اقرار، یعنی دل سے بھی اس کو ایک مانے اور زبان سے بھی اللہ کو ایک مانے، پھر وہ توحید تک پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ لفظ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنا اور اس کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے۔ توحید کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کی وحدانیت یعنی یکتا ہونا۔ وحدانیت کو خط کشید کریں اور اوپر لکھیں یکتا یا ایک ہونے کا یقین کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ ایک ہی ہے، اس بات پر یقین کرنا، یہ توحید کے معنی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہمارا نقطہ نمبر 1 آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ نقطہ نمبر 1 میں آپ نے یہاں سے یہاں تک اس کو اسکیل رکھنا ہے، اور اسکیل کے ساتھ آپ نے اس کو خط کشید کر لینا ہے،
ٹھیک ہے، یا پھر آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے نقطہ نمبر 1 کو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا عقیدہ توحید ہے، ٹھیک ہے، یہ اہم نقطہ ہے۔ اس نقطے میں سے آپ سے میں بعد میں معروضی بھی پوچھوں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی اس جیسا کسی کو نہ ماننا، یہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ بس ایک ہی ہے، وہی سب کچھ ہے، اس جیسا کوئی نہیں، یہی عقیدہ توحید ہے، اور یہ ایک مومن کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے۔ اسلام میں عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شریک یعنی اس جیسی صفات کسی کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کے اندر اللہ تعالیٰ والی صفات مان لیتے ہیں تو وہ شرک ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہی ماننا ہے کہ سارا کچھ اللہ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ ترجمہ: لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، یعنی اپنے پالنے والے کی۔ پروردگار اللہ یا پالنے والا، خط کشید کریں پروردگار کو۔ اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ ہمیں کس نے پیدا کیا پتہ ہے آپ کو؟ اور ہم سے پہلے جو ہمارے بزرگ آئے تھے ان کو کس نے پیدا کیا؟ سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ تم عذاب سے بچو، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں سے یہاں تک بلند خوانی کرنی ہے، اور جو مشکل الفاظ میں نے کروائے ہیں وہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی آپ لوگ ڈائری نوٹ کریں گے۔ ڈائری کیا ہے ہماری؟ مشکل الفاظ اور بلند خوانی تیار کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کرنا ہے، اچھے طریقے سے کام کرنا ہے، اوکے۔ بہت بہت شکریہ، امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔